بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 9 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے سیکولرزم، الحاد اور دہریت۔ آج کے اس سبق نمبر 9 میں ہم پڑھیں گے کہ سیکولرزم کیا ہے، الحاد کیا ہے اور دہریت کیا ہے۔ یہ 3 باتیں پڑھیں گے۔ ان تقابل ادیان و مذاہب کے اندر ان 3 باتوں کا پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ تینوں مذاہب کے اگینسٹ ہیں، یعنی مذہب اگر ایک سرے پہ ہے تو یہ دوسرے سرے پہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے ان تینوں کا جاننا ضروری ہے کہ یہ تینوں کیا کیا ہیں، ان کا کیا مفہوم ہے۔ ہم پڑھیں گے سیکولرزم کے بارے میں کہ سیکولرزم کسے کہتے ہیں۔ سیکولرزم دراصل ایک سیاسی نظام ہے۔ اس میں فرد مطلق العنان آزاد ہے کہ فرد جو چاہے چاہ لے اور اپنی چاہت کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے اور جو بھی عقیدہ رکھنا چاہے رکھے۔ یعنی کہ سیکولرزم کوئی مذہب نہیں ہے، نہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی وے آف لائف ہے، نہ مشرکین کا، نہ موحدین کا، نہ یہ بالکل دہریت کا ہی ہے، بلکہ یہ سیاسی نظام ہے، یعنی حکومت چلانے کا ایک سسٹم ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ اس میں فرد کو آزادی دی جاتی، ہر فرد آزاد ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے چاہ لے اور اپنی چاہت کو اپنی چاہت پر جیسے چاہے عمل کرے، اور وہ ہر مذہب جس مذہب کو چاہے اختیار کرے، جو عقیدہ رکھنا چاہے رکھے۔ اس سیکولرزم کی بھی کچھ حدود ہوتے ہیں۔ سیکولرزم کی حدود کیا کیا ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی میں 2 پہلو انسان اپنی زندگی میں 2 پہلو رکھتا ہے۔ ایک اس کا انفرادی پہلو ہوتا ہے اور دوسرا اجتماعی پہلو۔ انفرادی پہلو میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ انفرادی پہلو میں عقائد، عبادات اور رسومات آتے ہیں۔ عقائد کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی انفرادی پہلو میں یہ 3 باتیں جو آتی ہیں، یعنی انسان اس بات میں آزاد ہے کہ وہ جو چاہے عقیدہ رکھے، خدا کو ایک مانے یا کئی خدا مانے، پیغمبر کو مانے یا نہ مانے، کسی پیغمبر پہ عقیدہ رکھے نہ رکھے، یا اسی طرح عبادات جیسے چاہے عبادت کرے، چاہے تو پوجا پاٹ کرے، چاہے تو کرسچن کی طرح عبادت کرے، چاہے تو مسلمانوں کی طرح نماز پڑھے، روزہ رکھے۔ اسی طرح رسومات یعنی شادی بیاہ کا طریقہ وہ جو چاہے اختیار کرے۔ اس کے اندر یہ انفرادی پہلو میں 3 باتیں آتی ہیں۔ اب دوسرا پہلو ہے اجتماعی پہلو۔ اجتماعی پہلو میں بھی 3 چیزیں آتی ہیں: معاشرت، سیاست اور معیشت۔ معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ رہنے کا ڈھنگ، جینے کا سلیقہ جسے کہتے ہیں، کہ آپ ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو کس طرح سے رہیں گے۔ اسی طرح سیاست یعنی جو حکومتی نظام ہو وہ کیسا ہو، اور معیشت کا مطلب اقتصادیات کی کون سے نظریات کو اختیار کیا جائے، کس نظریے پہ اس سیکولرزم کے ماحول میں، سیکولرزم کی حکومت میں کون سا معاشی نظریے کو اختیار کیا جائے۔ یہ 3 چیزیں اس میں اجتماعی پہلو میں آتی ہیں۔ ان مذکورہ 2 پہلوؤں میں سے پہلے انفرادی پہلو پر یہ نظام دخل اندازی نہیں کرتا، یعنی یہ نظام انفرادی پہلو کو تو آزاد رکھتا ہے کہ جو چاہے انسان کرے، لیکن اس میں پہلے فرد میں کہ ہر شخص آزاد ہے، جو چاہے عقیدہ رکھے، جیسے چاہے شادی بیاہ کرے، رسومات ادا کرے اور جس طریقے پر چاہے عبادت کرے۔ لیکن زندگی کے اجتماعی پہلو میں، اجتماعی پہلو یعنی معاشرت، سیاست اور معیشت، اس کے اندر فرد کو آزادی نہیں دی گئی کہ وہ معاشرت اور معیشت جس طریقے پہ چاہے، جس طریقے کو چاہے اختیار کرے، بلکہ سیکولرزم میں پورے معاشرے کو وہی کرنا ہوتا ہے جو مغربی تہذیب کے آزادانہ اقدار کے مطابق ہو۔ یعنی سیکولرزم کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک خاص قسم کا سیاسی نظام اختیار کرے، معیشت میں وہ چیزیں اختیار کرے جو مغربی تہذیب کے آزادانہ اقدار کے مطابق ہو، اور یہی وجہ ہے کہ کہیں پہ نقاب پہ اور برقعوں پہ پابندی لگائی جاتی ہے، کیونکہ یہ ان کے آزادانہ اقدار کے، مغربی تہذیب کے آزادانہ اقدار کے مطابق نہیں ہوتا۔ سیکولرزم میں تمام مذاہب کو مساوی درجہ حاصل ہوتا ہے، یعنی اس میں مذہب
کسی خاص مذہب کو کوئی غلبہ نہیں ہوتا، یعنی کسی خاص مذہب کے ماننے والوں سے ترجیحی یا امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا۔ اب اس سبق کا دوسرا جز تھا الحاد۔ الحاد کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دین اسلام میں 3 بنیادی عقائد ہیں: توحید، رسالت اور آخرت، اور اسی کو دین فطرت بھی کہا جاتا ہے، یعنی ان 3 بنیادی عقائد کا نام بھی دین فطرت ہے۔ یہ الحاد کا لفظ عموماً عام طور پر لادینیت اور خدا پر عدم یقین کے معنی میں بولا جاتا ہے، یعنی جو شخص خدا پر یقین نہ رکھے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ملحد ہے۔ دین فطرت کے مذکورہ تینوں عقائد میں سے کسی ایک کے انکار کرنے والے کو ملحد کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی رسالت کو نہیں مانتا تو وہ ملحد ہے، کوئی آخرت کا عقیدہ نہیں رکھا تو اس کو بھی ملحد کہا جاتا ہے، یعنی تینوں میں سے کسی ایک عقیدے کو۔ کہتے ہیں الحاد سے مراد کسی بھی صورت میں قادر مطلق ہستی کا انکار کرنا ہے، چاہے وہ ایک واحد ہستی کی صورت میں مانا جائے یا متعدد دیوتاؤں کی صورت میں مانا جائے۔ قادر مطلق ہستی یعنی خدا کا انکار کرنا۔ یا مان لو کوئی یوں مانتا ہے کہ متعدد، کوئی یوں مانتا ہے کہ دیوتاؤں کو بھی نہیں مانتا، خدا کو بھی نہیں مانتا، اس طرح سے وہ کسی مذہب کو نہیں مانتا، وہ آدمی ملحد ہوتا ہے۔ خدا کا انکار کرنے والا آدمی ملحد ہوتا ہے۔ اس نقطۂ نظر کے حامل لوگوں کو ملحد کہا جاتا ہے۔ اب پڑھتے ہیں کہ الحاد کی کتنی قسمیں۔ الحاد کی عام طور عصر حاضر میں 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، 3 قسم کے ملحد ہوتے ہیں۔ پہلی قسم ہے الحاد مطلق، اس کو نوسٹیسزم کہتے ہیں۔ الحاد مطلق سے مراد معرفت یا علم رکھنا، یعنی معرفت رکھنا یا علم رکھنا۔ معرفت یا علم رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ جو اس الحاد مطلق کے جو قائلین ہوتے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کا اچھی طرح علم رکھتے ہیں کہ انسان اور کائنات کی تخلیق میں کسی خالق کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ خود بخود وجود میں آئی ہے اور فطری قوانین کے تحت چل رہی ہے۔ اس قسم کے ملحدین انکار خدا کے معاملے میں شدت کا رویہ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ روح، دیوتا، فرشتے، جنت و دوزخ اور مذہب سے متعلقہ روحانی امور اور مابعدت طبعیاتی امور کو کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کرتے۔ یعنی الحاد مطلق کے قائلین کہتے ہیں کہ انسان اور کائنات کی پیدائش میں کسی خالق کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا یوں ہی لا آف نیچر، فطری قوانین کے تحت چل رہی ہے، یعنی کہ خدا کا انکار کرتے ہیں۔ بلکہ یہ خدا ہی نہیں بلکہ ہر مابعدت طبعیات کی جو چیزیں ہوتی ہیں یا جن چیزوں کو یہ دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، ان چیزوں کا یہ انکار کرتے ہیں، جیسے کہ روح کا انکار کرتے ہیں، دیوتا کا انکار کر دیتے ہیں، فرشتے، جنت، دوزخ، ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ دوسری قسم الحاد کی لا ادریت، جس کو ایگنوسٹیسزم کہتے ہیں۔ لا ادریت سے مراد خدا کو اپنے ادراک سے ماورا سمجھ کر اس معاملے میں سکوت اختیار کرنا کہ میں خدا کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، ہمیں صرف اس بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس عقیدے کے ماننے والے لوگ خدا کے انکار و اقرار دونوں سے دور رہتے ہیں، یعنی کہ لا ادریت کا مطلب کہ میں نہیں جانتا، اس کو فقہ لا ادریہ کہا جاتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے خدا ہے، وہ کہیں گے پتہ نہیں، آپ کہیں گے نہیں ہے، پھر پتہ نہیں، یعنی وہ صرف اتنا جانتے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ خدا ہے یا نہیں۔ ان کو لا ادری کہا جاتا ہے، نہ یہ اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں، بلکہ سکوت ہے۔ اور اس طرح تیسری قسم الحاد کی تیسری قسم ڈیزم سے مراد خدا تخلیق کے بعد معطل ہو چکا۔ یہ نظریہ خدا کو صرف ایک خالق کائنات کی حد تک ماننے کا اصرار کرتا ہے۔ ان کے مطابق خدا کائنات کو وجود میں لا کر اور اس سے متعلق قوانین بنا کر خود کو معطل کر چکا ہے، لہذا نظام کائنات میں اب کسی ہستی کی مداخلت نہیں ہے اور اس کائنات کا اب کوئی ناظم نہیں۔ ڈیزم کا ماننا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی تو، لیکن اس دنیا کو وجود میں لا کر، دنیا کو بنا کر کے، اس کو لا آف نیچر کے تابع کر کے وہ خود معطل ہو چکا ہے۔ اب یہ قوانین فطرت کے مطابق یہ دنیا چل رہی ہے، اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، یعنی وہ خدا ختم ہو چکا ہے، اس لیے اس خدا کو نہیں مانتے، نہ یہ رسالت کو مانتے ہیں، نہ یہ آخرت کا تصور رکھتے ہیں،
اس طرح سے یہ یعنی ان کے اندر یہ ہے کہ خدا کو معطل مانتے ہیں۔ یہ نظریہ ایسا ہی کہ جیسے ایک شخص نے آٹومیٹک گھڑی بنا دی اور اب وہ گھڑی از خود چلتی رہتی ہے۔ پھر اس سبق کا تیسرا جز ہے دہریت۔ دہریت کیا ہے؟ دہریت سے مراد خدا کی تخلیق سے انکاری ہو کر زمان اور وقت کی ازلیت و ابدیت کا قائل ہونا، یعنی انسان اس بات کا انکار کر دے کہ جو کچھ ہے وہ زمانے کی گردش سے چل رہا ہے، یعنی خدا نے ان کو پیدا نہیں کیا بلکہ یہ زمانے کا، یعنی جیسے کہ ڈارون کا جو نظریہ تھا کہ زمانے کی رفتار نے انسان کو اس حد تک پہنچایا کہ پہلے ایک سیل تھا، پھر کئی سیل ملے، پھر اس طریقے سے وہ بندر بنا، چھوٹے جانور سے بندر بنا، بندر سے پھر انسان بنا، اس طریقے سے وہ پیش کرتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے دہریت، یعنی جو زمانے کو حقیقت سمجھتا ہے، خدا کی تخلیق کا انکار کر کے زمانے کی ابدیت کا قائل ہوتا ہے کہ یہ زمانہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو کہتے ہیں دہریہ۔ باقی دہریت اور الحاد ان کے یہ اصطلاحی مفہوم میں بہت زیادہ فرق نہیں رکھتے، بلکہ بطور مترادف ان کا استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسا شخص جو خدا کا منکر ہو، مذہب کو نہ مانتا ہو، تو اس کو دہریہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ملحد بھی کہہ سکتے ہیں۔ دونوں میں صرف الفاظ کا فرق ہے، معنی اور مفہوم دونوں کا ایک ہے۔ اس سبق کا خلاصہ وقت میں ہم نے پڑھا، سب سے پہلے پڑھا سیکولرزم کے بارے میں کہ سیکولرزم کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ پھر اس کے بعد پڑھا ہم نے سیکولرزم کے حدود، اس کی کیا حدیں ہیں، کہاں تک یہ انسان کو متاثر کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد الحاد کے بارے میں پڑھا کہ الحاد کیا ہے، پھر الحاد کے اقسام کو پڑھا کہ الحاد کی کتنی قسمیں ہیں، وہ بتائیں 3 قسمیں ہیں۔ پھر آخر میں پڑھا دہریت کے بارے میں